السلام علیکم بچوں انشاءاللہ تعالی کل عید ہے۔ آپ لوگوں کو عید بہت بہت عید مبارک ہو۔ یہ عید ایک خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 دن خوشی کے بنائے ہیں، دونوں عیدیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الفطر پہ ہم بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ کچھ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے جب 30 روزے رکھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم نے 30 روزے یا 29 روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے، اور تو نے ہمیں اتنا حوصلہ ہمت دی، ہمیں اتنا صبر دیا کہ ہم نے سارے بہت بخوبی رکھے روزے اور تراویح بھی پڑھی، اور ہم نے خوب عبادت کی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اب خوشیاں مناؤ۔ اب نیکسٹ ڈے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود خوشی کا حکم دیا ہوا ہے کہ یہ شکر ادا کریں، خوشی منائیں اور شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور کوئی بھی تہوار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہمارے خود بنائے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہم بہت زیادہ ہم نے تہوار رکھے ہوئے ہیں، ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ایک الگ طرح کا مناتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے تو عید ہمیں کوئی اتنی زیادہ وہ خوشی نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں آج عید ہے، اب ہم کیا کریں گے، چپ کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن عید کا دن ایک اللہ تعالیٰ نے خوشیوں بھرا بنایا ہوا ہے، اور پھر ہمیں خوش بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر راضی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، تو پھر ہمیں اس بات پر بھی راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تہوار بنایا ہے تو بہت اچھا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عید والے دن، عید سے پہلے ویسے فطرانہ دینا چاہیے، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ مطلب ہمارا سنت سے ثابت ہے کہ وہ ہم نے دینا ہے، اور عید سے پہلے دینا ہے۔ اور اس دن کا آغاز تو ویسے چاند نکلنے سے ہی ہو جاتا ہے، جیسے ہی چاند نکل آئے تو یہ ہماری چاند رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں فطرانہ دینا ادا کرنا لازمی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عید کی کچھ سنتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم سب کو کھلی جگہ پر جا کے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ کافروں پر اور دوسرے لوگوں پر ایک رعب پڑے، دوسرے مذہبوں پر، کہ ہماری بھی اتنی زیادہ طاقت ہے۔ اور پھر صرف مردوں کو ہی نہیں جانا چاہیے، بلکہ خواتین کو، بچوں کو، سب کو جانا چاہیے اس جگہ پر جہاں پہ عید کی نماز ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خواتین کو جانا تو چاہیے، لیکن باپردہ ہو کے جانا چاہیے۔ اس دن آپ لوگوں کو نئے کپڑے پہننے چاہیے، آپ اپنا جو بھی زیور پہننا ہے یا میک اپ کرنا ہے یا یہ، اور خوشبو لگائیں تو بہت ہلکی لگانی ہے، بہت تیز نہیں لگانی کہ آپ جہاں سے گزر رہے ہیں وہ ہر کوئی، اور پھر یہ کہ اٹریکشن کا باعث ہو۔ آپ نے اوپر جانا ہے تو اوپر کوئی ایسا اپنے آپ کو کور اپ کر کے جانا ہے کہ آپ کی اتنی ایسے اٹریکشن نہ ہو ہر کوئی آپ کو ہی گھورے۔ اچھا، اور عید کے اور جو کام ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں اس کے زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں، بلکہ یہ زائد 6 تکبیریں کہتے ہیں، ویسے ہمیں سنت سے تو 11 تک بھی پتہ چلتا ہے کہ 11 زائد تکبیریں ہیں، تکبیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ اور پھر جب ہم جاتے ہیں تو جانے کے ٹائم بھی ایک تو رستہ ہمارا جانے کا الگ ہونا چاہیے اور واپسی کا الگ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری ملاقات زیادہ لوگوں سے ہو۔ وہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان سے یا جو بچے ہیں، آپس میں سلام دعا کرنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ لیکن جب ہم جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں تو ہمیں تکبیریں پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، جیسے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمیں جاتی دفعہ بھی پڑھنی چاہیے اور واپسی پر بھی پڑھنی چاہیے۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ ہے
کہ جیسے جب ہم جیسے ہی چاند دیکھ لیتے ہیں یا چاند رات سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں اونچی آواز سے گھر میں بھی تکبیریں لگا لینی چاہیے۔ اور پھر عید کی ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور کھا کے جانا چاہیے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ وہ تاک کھجوریں کھایا کرتے تھے، یعنی 3 5 7 اس طرح کر کے۔ تو اگر آپ کے پاس کھجوریں ہیں، اگر اجوا ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ اجوا کھجوریں کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، 9 کھائیں، جتنی آپ کھا سکتے ہیں کھائیں۔ اور اگر کھجوریں نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے سوئیوں کا، تو سوئیاں کھائیں، سوئیاں بنائیں اور کھائیں، اپنے ارد گرد بھیجیں، وہ بھی ایک بھیجنا بھی اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس دن باقی خوشیاں منائیں، جو مرضی منائیں، لیکن نمازیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہے، اور کفر اور مطلب مسلمان اور کافر کے درمیان صرف فرق ہی نماز کا ہے، تو اس لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم نے روزے رکھ لیے اور روزوں کے بعد جب ہم عید آئی ہے تو ہم نمازوں سے بالکل ہی بس بری ذمہ ہو جائے کہ بس آج تو عید ہے، آج ہم نے کیا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ انجوائے کریں، کھائیں پئیں، سارا کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کو، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا۔ اور مطلب ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ ہر وقت چپ کر کے منہ بسور کے بیٹھے رہیں کہ اب روزے چلے گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں، اتنی عبادت تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا سرور تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم دیا ہوا تھا، اس ٹائم میں ہم نے عبادت کی اور کرنی چاہیے، اور جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن اب جب ٹائم گزر چکا ہے تو اب جو ٹائم ہے ہمیں اس کو اس کے ساتھ ہی اویل کرنا چاہیے۔ جیسے عید کا دن ہے تو ہمیں عید کی طرح ہی اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن مسجد نبوی میں کوئی تلواروں کا تماشا کر رہے تھے حبشی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بھی لے کے گئے اور انہوں نے خود آگے کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے انہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں۔ تو عورتوں کو بھی کسی بھی اس قسم کی چیز سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ آپے سے باہر نہ ہوں اور اپنا ذرا باپردہ ہو کر ہی یہ کام کریں۔ اور اب باقی آپ خوشیاں منا سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، آپس میں خوش گپیاں لگا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی پارٹیاں کر سکتے ہیں، پارٹی جوائن کریں، دوسروں کو دعوت دیں یا خود کسی کے گھر جائیں، یہ سب کچھ جائز ہے۔ اور بلکہ صرف جائز ہی نہیں ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے۔ تو بچوں آج کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا بچوں، اللہ حافظ۔